بی جے پی کی جانب سے آج ٹاؤن ہال ترال میں ورکنگ کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں پارٹی کو مزید مضبوط کرنے کو لے کر غور و خوض کیا گیا۔ پارٹی کے ترجمان الطاف ٹھاکر کی صدارت میں یہ اجلاس منعقد ہوا، جس میں ورکروں پر زور دیا گیا کہ وہ زمینی سطح پر پارٹی کو مضبوط بنائیں۔ پروگرام میں چیئرمین میونسپل کمیٹی منظور احمد خان، جنرل سیکرٹری ضلع صدر محمد شفیع وانی، انچارج حلقہ فاروق احمد، دیگر قائدین کے ساتھ ساتھ ترال کے پارٹی ورکروں نے بھی شرکت کی۔ اس دوران کئی سیاسی ورکر بی جے پی میں شامل ہوئے۔ ورکنگ کمیٹی میٹنگ آج چل رہی تھی ترال کے اس ٹاؤن ہال میں، ترال کانسٹیٹوینسی کی ورکنگ میٹنگ تھی۔ اس میں ہم نے خالی جو عہدہ دار ہے ترال کانسٹیٹوینسی کے، جیسے پریزیڈنٹ، وائس پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری، ان کو بلایا ہے، کیونکہ ہمارا ایک سیٹ اپ رہتا ہے۔ ہمارے پہلے نیشنل لیول پہ اسٹیٹ یہ ایگزیکٹو میٹنگ ہوتی ہے، اس کے بعد اسٹیٹ لیول پہ، اور پھر ورکنگ کمیٹی کانسٹیٹوینسی لیول پہ ہوتی ہے۔ اسی لیے آج ہم ترال آئے تھے، اور آج ترال کانسٹیٹوینسی کی جو ورکنگ کمیٹی ہے، اس میں ورکروں کو یہ کہا گیا کہ جو ہمارا ابھی چل رہا ہے 1 مہینہ 30 مئی سے 30 جون تک، مودی کے 9 سال بے مثال، اس میں جو کاریکرم آگے آنے والے، ان کاریکرموں کے بارے میں ان کو آج ہم نے بتا دیا، کب کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، وہی آج ہم۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے نائب صدر عثمان مجید کا کہنا ہے کہ مرکزی حکومت کے پاس جموں کشمیر میں انتخابات نہیں کرانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ اس ضمن میں حکومت کے رد عمل کو انہوں نے انتہائی افسوسناک قرار دیا۔ عثمان مجید کا مزید کہنا تھا کہ جموں کشمیر میں جلد سے جلد چناؤ کرانا چاہیے تاکہ یہاں ایک پورا جمہوری سیٹ اپ فعال بنایا جا سکے۔ عثمان مجید نے بانڈی پورہ سوناواری کے گاؤں شاہ گنڈ میں پارٹی ورکرز کے کنونشن کی صدارت کی۔ اس اجلاس میں علاقے کے کئی کارکن موجود تھے۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ سوناواری حلقہ انتخاب اپنی پارٹی کے انچارج امتیاز پرے اور ضلع کے دیگر سینئر لیڈر بھی موجود تھے۔ قسمت لوگ ہیں ہم، مجھے نہیں لگ رہا گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس اب کوئی بہانہ بنتا ہے الیکشن نہ کرنے کا۔ اب جو کچھ ہونا تھا انہوں نے کر لیا ہے۔ میرے خیال میں الیکشن اس سال ہونا چاہیے، اور میری بھی یہی ہوگی، گورنمنٹ آف انڈیا سے یہی گزارش ہوگی، الیکشن کمیشن سے خاص کر، کہ اب کوئی بہانہ نہ کیجیے گا، یہاں الیکشن کیجیے۔ کل ہماری ڈیموکریسی اس لاجواب ہے پورے دیش میں، تو وی آر نون فار اوور ڈیموکریسی، تو اس لیے ڈیموکریسی میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ الیکشن نہ بھی ہو پھر بھی لوگوں کی ذمہ داری لیڈرز کی ہوتی ہے، یعنی جو نمائندے رہ چکے ہیں، جو نمائندے ہیں، وہ لوگوں کے ایشوز کو ریز کریں۔ الیکشن جب ہوں گے اس کے لیے تو تیار ہم ہیں، ہم آج بھی تیار ہیں، کل بھی تیار رہیں گے، اور جب بھی الیکشن کا بگل بڑھے گا ہمارے ورکر تیار ہے الیکشن کے لیے۔ لیکن آج کی میٹنگ کا کچھ اور مقصد تھا، آج لوگوں تک ہماری آواز پہنچی اور ہمارا پروگرام پہنچا اپنے ساتھیوں کی طرف، اور پھر بعد میں کریں گے ایک ہی الیکشن نہیں، اور بھی الیکشن آنے والے، پنچایت الیکشن ہے، میونسپلٹی الیکشن ہے، پھر ڈی ڈی سی بی ڈی سی ہوگا، پھر باقی الیکشن اسمبلی الیکشن، ساتھ ساتھ سب سے اہم الیکشن تو پارلیمنٹ الیکشن ہوگا، اس کے لیے بھی لڑائی لڑنی ہے، اس کو بھی ہم نے لڑنا، وہ سیٹ جیتنی ہے۔ کپواڑہ ضلع کا ہندواڑہ نیا بس اسٹینڈ انتہائی خستہ حالی کا شکار ہے۔ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ سے وابستہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ بس اسٹینڈ میں جگہ جگہ گڑھے پڑے ہیں۔ پورا بس اسٹینڈ آوارہ کتوں کی آماج گاہ بن گیا ہے۔ لوگ انتظامیہ کے رویے سے خفا ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے، الزام ہے کہ کئی مرتبہ یہ معاملہ انتظامیہ کی نوٹس میں لایا، لیکن کوئی کام نہیں ہو رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں ہندواڑہ کے نئے بس اسٹینڈ۔ نئے بس اسٹینڈ پر کروڑوں روپیوں کا خرچہ، لیکن اب یہ بس اسٹینڈ خستہ حالے کا شکار ہو چکا ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ کوڑا دان بن چکا ہے۔ معمولی سی بارشیں ہو جاتی ہیں تو یہ بس اسٹینڈ تالاب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پیسنجر کے لیے اتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہر دکان کے پٹری پر وہ بیٹھتا ہے، پھر دکاندار بولتا ہے نہیں جی آپ ہماری پٹری پر بیٹھ گئے، آپ سائڈ میں بیٹھو۔ پیسنجر بھی اس سے پریشان۔ نمبر دوسری بات، یہ آپ بس اسٹینڈ کی حالت دیکھ لیجئے سر، آپ بائی پاس سے ادھر تک آپ دیکھو کتنے کھڑے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں جتنا ہم رقم تب ان کو دیتے ہیں، کیا وہ ایک نالا مک گاڑی بھی ہمیں ان جمپوں میں نہیں ڈال سکتے ہیں؟ اس سے بھی ہم پریشان ہیں۔ اب ہم ہی تھک جاتے ہیں۔ سرکار سے ہم نے کتنی بار کہا، لیکن سرکار کو ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے۔ ڈی صاحب ایک بار آئے تھے، ڈی صاحب کی نوٹس میں ہم نے لایا تھا، ڈی صاحب نے کہا تھا جو یہاں کی انتظامیہ ہے کہ ان کو یہ فیسلٹیز دے دو، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے ڈی صاحب کے کہنے پر انہوں نے عمل درآمد کی، کچھ نہیں کیا۔ اچھا، گندگی بھی ڈالی جاتی ہے، پوری گندگی سر، اب کچھ دنوں سے وہ گندگی یہاں پر اٹھائی۔ اور ٹوائلٹ، آپ ٹوائلٹ دیکھ لیجیے، کم از کم ایک ٹوائلٹ میں 20-25 لاکھ روپے خرچہ ہوا ہے۔ پانی، پبلک ٹوائلٹ یہاں پر ہے نہیں۔ پانی جو دیا گیا، سرکار نے جو پانی دی وہ کچھ دکانداروں کو دی، پبلک ٹوائلٹ یہاں پر نہیں رکھا گیا۔ سب سے پہلے میں
न्यूज़ 18 का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए, हमें यहाँ पे शिफ्ट किया गया। लेकिन हमारे साथ ये वादा किया गया था कि हर कोई स्टैंड जो भी है, चाहे सोमो है, चाहे मैजिक है, चाहे बस है, कुछ भी, वो यही से रन करेगी हर किसी एरिया में। यही उम्मीद है, यही दुआ है कि न्यूज़ 18 पर जो ही खबर नशर होगी तो इंतजामिया इस बात को संजीदा लेगी ताकि इनकी मुश्किलात का अजाला हो। काश्तकार मेवा बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव कर रहे हैं, तहम वहां महकमा बागबानी पुलवामा के माहिरीन ने दवापाशी करने से काबिल काश्तकारों को मशवरा दिया कि वो महकमा बागबानी के माहिरीन से राब्ता करने के बाद ही मेवा बागात में जरासीम कुछ अद्वियात का छिड़काव करें। मौसम में बेहतरी है कि उनको ये मौका इस वक्त है कि वो हमारे जो टीमें हैं या हमारे जो एक्सपर्ट है उनसे राब्ता करके उनसे पूछें कि हमें इस वक्त कौन सी दवाई करनी है, क्योंकि यह ऐसे हम नहीं बता सकते हैं कि कौन सी दवाई करेंगे, क्योंकि हमें पहले देखना होता है कि हिस्ट्री देखनी होती है कि इसने पहले कौन सी दवाई की है, अब इसको कौन सी दवाई करनी होती है। अगर कोई किसी भी जो भी आर्टिस्ट है इसको दवाई छिड़कनी होगी वो हमारे साथ राब्ता करे, हम उसको पूछेंगे कि उसने पहले कौन सी दवाई की है, तो हम इस वक्त उसको वो दवाई दे सकते हैं ताकि इसका बाग जो वो सेफ रहे। प्लस जो भी वो दवाई करे, मैं यहाँ पे इनको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि कोशिश करें कि दवाई के साथ एक स्टिकर ज़रूर मिलाएं, अगर सिर्फ बारिश भी होगी फिर तो वो मौसर दवाई फिर भी मौसर होगी। हज़रत इमाम खुमैनी की 34वीं बरसी की मुनासिबत से दारुल कुरान ज़ैनबिया सैपुरा मगाम में तकरीब मुनक़िद हुई। इस तकरीब में इराक़ के मुजतहिद आलिम सैयद अली हुसैनी सिस्तानी के नुमाइंदा हिंदुस्तान आका अशरफ अली गौरी और हौज़ा इल्मी गफरान माब लखनऊ के मुदीर सैयद रज़ा हैदर जैदी हिंदुस्तान और कश्मीर के दीगर मुक़्तदर उलमा ने शिरकत की। तकरीब में मुख्तलिफ मकातिब के बच्चों और लोगों ने काफ़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब में उलमा ने इमाम खुमैनी के ईरानी इनकलाब और उनके सीरत के फ़लसफ़े को बयान किया। उलमा ने कहा कि इमाम खुमैनी दुनिया व वाहिद शख्सियत है जिन्होंने इस्लाम के निज़ाम को हर जगह कायम करने के लिए राह हमवार की। तकरीब में बच्चों ने भी तालीम का मुजाहरा किया। तकरीब से पहले सैपुरा में इमामिया हॉल का भी इफ्तिताह किया गया, जिस पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह की बरसी है। जो इनकलाब आप लाए हैं, इस इनकलाब को सिर्फ इनकलाब इस्लामी कहना सही नहीं है, ये एक इनकलाब इंसानी है। यानी इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमारा इनकलाब मुस्तज़फ़ीन के लिए, यानी समाज का जो कमज़ोर तबका है, कुचला हुआ तबका है, हम उसके लिए इनकलाब लेकर आए हैं। और आज देखें किस तरीके से कमज़ोरों को दबाया जा रहा है, उन पर जुल्म किया जा रहा है। दुनिया के हर खित्ते में इनकलाब खुमैनी की ज़रूरत है। हम इनकलाब सुना रहे हैं लोगों को, हमें इनकलाब को सुनाना नहीं है, सिर्फ हमें इनकलाब को पहुंचाना है। समझ लें कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, फिर हमारे अंदर इतनी ताकत आ जाए अल्लाह के फजल से कि अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें। इमाम खुमैनी रज़वानुल्लाह ताला अलैह का जो इनकलाब था वो मानवता और इंसानियत और खुसूसी तौर पर ईरान में जो जुल्म बर्बरियत का निज़ाम कायम था, जो साम्राज्यत का परचम लहरा रहा था, उसको मिटाना था। और ख़ुद जो इमाम खुमैनी के लिए आइडियल थे वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और करबला की कुर्बानी थी। तो इस चीज़ को, इस पैगाम को हमें आम करना है। अपने घर से पहले शुरू करें, हम घर में जो है किसी पर जुल्म न करें, उसके बाद मुआशरे पर किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए, मुल्क पर किसी पर जुल्म नहीं होना चाहिए। तो ये इनकलाब जुल्म के ख़िलाफ़ है, तागूत के ख़िलाफ़ है, और इसका परचम बुलंद करना इंसानी और अक़ली और शरई फ़रीज़ा है, जिसको हम करते रहेंगे इंशाअल्लाह।